السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صدق الله العظيم۔ لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث۔ اور ایک سچا عاشق غوث اعظم حسان الہند کہ جو فنا فی ذات غوث اعظم ہے، یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے، فنا فی ذات غوث اعظم ہے، اور اسی کو ہم محبت کی زبان میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ یہاں سوال کر رہے ہیں کہ سر بنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کیونکہ جان ہی نہیں سکتا کہ تیرے سر کا مقام کیا ہے۔ جو اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، جس کے تلووں کو اولیاء اپنی آنکھوں سے ملتے ہوں، اس عبد القادر کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں جوں کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ علی احسانہ، آج کی یہ ہماری 9ویں جشن غوث اعظم کی محفل کہ جس میں ہم غلامان غوث اعظم اپنی محبت کا نذرانہ دربار قادری میں پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس محفل پاک کی حاضری سرکار بغداد کے در کے حاضری کا سبب بنائے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ آج ہمارا موضوع، ہمارا عنوان ہے غوث پاک کا مقام و مرتبہ۔ کتنا بڑا مقام بتایا آپ کو، ایک جملہ سارے مرتبے اس میں سمیٹ کے آئیں گے۔ جو اللہ میں مرتبہ آمنہ کے لال کو، ہم غریبوں کے آقا کو، مصطفیٰ کریم کو سارے نبیوں میں عطا فرمایا ہے،
وہی مرتبہ قدم مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے ولیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے۔ اب سنتے جائیں آپ، جس طرح ہمارے آقا کی ولادت سے قبل انبیاء نے بشارتیں دی مصطفیٰ آنے والے ہیں، قدم مصطفیٰ کی خیرات دیکھیں کہ سارے ولیوں نے یہ بشارت دی کہ عبد القادر آنے والے ہیں۔ جب محبوب خدا تشریف لائے، حضور نے آتے ہی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور جب پیرانے پیر آئے تو آتے وقت ہی آپ کے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ پھر جب میرے آقا تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے کی برکت سے پورا جہان روشن ہوا، عبد القادر کے آنے سے بھی پورے جہان میں برکتیں آئی۔ جب حبیب خدا آئے تو میرے آقا کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان تھا، اور جب عبد القادر جیلانی آئے تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مصطفیٰ کے نقش کا نشان موجود تھا۔ اور ایک پیارا جملہ انشاءاللہ دل جمے گا، جس طرح ہمارے آقا سراپا معجزہ ہے، ہمارے آقا سراپا معجزہ ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو مخصوص معجزات دیے تھے، کوئی مردے زندہ کرتا تھا، کوئی نابیناؤں کو بینائی دیتا تھا، کوئی برس کو دور کرتا تھا، مختلف معجزات اللہ نے مختلف انبیاء کو دیے۔ لیکن جب کونین کے والی تشریف لائے، میرے آقا کو کوئی ایک مخصوص معجزہ نہیں ہے، اللہ نے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کا چلنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بولنا معجزہ، کھانا معجزہ، سراپا معجزہ۔ ایک طرف حبیب خدا اور ایک طرف مصطفیٰ کے محبوب، مصطفیٰ کے حبیب عبد القادر جیلانی، یہاں سراپا معجزہ ہے، اور عبد القادر جیلانی سراپا کرامت ہے۔ بزرگان دین فرماتے کہ جتنی کرامتیں شیخ عبد القادر جیلانی سے وارد ہوئی ہے، اتنی ان سے پہلے نہ کسی ولی سے ہوئی اور نہ قیامت تک کسی ولی سے ہو سکتی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ اب آؤ بڑے پیر کی شان کو سنتے ہیں۔ سرکار بغداد خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم کو دیکھا، حضور کے ساتھ حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نے میری طرف اشارہ کرتے کہا، او اللہ کے کلیم، او اللہ کے کلیم، ذرا بتاؤ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی ہوا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ اس جیسا ولی نہ میری امت میں ہوا ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی۔ اب آؤ خضر سے پوچھے، خضر تو ہی بتا عبد القادر کا مقام کیا ہے؟ تو خضر کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کس نے؟ حضرت شیخ شعیب مغربی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک مرتبہ خضر سے ہوئی، اور خضر کون ہے آپ کو بتائے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، جس کو ملنے کا مشتاق رہتا ہو، جس کی قربت اختیار کرنے کو موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس ذات کا نام خضر ہے۔ اسی خضر سے پوچھا، کس نے؟ حضرت شعیب مغربی نے۔ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے مشرق و مغرب کے مشائخ کے بارے میں پوچھا، اور خاص کر سرکار غوث اعظم کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت خضر نے بڑھ کر کہا کہ شعیب مغربی سن، حضرت عبد القادر جیلانی صدیقین کے امام ہے، صدیقین کے
امام ہیں، معرفت کی روح ہیں، اور اولیاء کے درمیان ان کی شان ایسی ہے کہ وہ تمام پہلے کے اولیاء اور بعد کے اولیاء سب اولیاء کے وہ سردار ہیں۔ پھر خضر خود کہتے ہیں قسم اللہ کی، قسم حبیب خدا کی، کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ولی جو بارگاہ رب العالمین میں درجہ محبوبیت کو رکھتا ہو، دنیا میں قسم کھا کر کہہ رہے کون؟ خضر، اور جو بات قسم کھا کر کی جائے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی کہ دنیا میں ایسا ولی جو بارگاہ خداوند قدوس میں محبوبیت کا مرتبہ رکھتا ہو، عبد القادر جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ شان ہے سرکار بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کی، یہاں تک کہ حضرت شیخ سید کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، ایک ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے، جس کو چاہتے اس میں سے دے دیتے ہیں، یہ مقام و مرتبہ۔ اب آئیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار مراتب اور آپ کے مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ ہے مرتبہ قادریت۔ کیا مرتبہ ہے؟ قادریت۔ کون سا مرتبہ؟ میرے بھائیوں ناز کرو، ہم سنیوں کو دامن ایسے پیر کا ملا ہے، کتنا پاورفل ہے آپ کو بھی پتا چلے گا ہمارا پیر۔ ایک دفعہ عالم مراقبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم بارگاہ رب العالمین میں قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، عالم مراقبہ میں اللہ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہوئے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے میرے محبوب بندے، شیخ عبد القادر جیلانی جو چیز تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو مانگو، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ آپ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ میرے پروردگار عالم، اکثر بڑے مرتبے تو نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرما دیے، اکثر بڑے مرتبے تو نے اپنے مقبول بندوں کو دے دیے۔ کہا کہ عبد القادر مانگ، پھر تو کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ میرے اللہ، اول سب سے پہلے مرتبہ نبوت تو نے تیرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ دوسرا ولایت مطلقہ کا بلند ترین درجہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات پر ختم ہوا۔ پھر کہتے ہیں 100 شہادت کبریٰ کا مرتبہ، شہادت کبریٰ کا مرتبہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ اور حضرت امام حسین شہید کربلا کو تو نے عطا فرمایا۔ لیکن میرے اللہ، چوتھا درجہ درجہ قادریت جو صرف تیری ذات کے ساتھ خاص ہے، اور تو قادر مطلق مجھے دے دے، مجھے عطا کر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا ہے، اور تمام اولیاء پر آپ کو تصرف عطا فرمایا ہے، تمام عارفوں اور محبوب اولیاء پر آپ کو بادشاہ بنایا ہے۔ اور سن عبد القادر، جو نام میرا اثر کرتا ہے وہی تیرا رب تیرے نام میں اثر کو پیدا فرما دے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے جنات عبد القادر کے نام سے بھاگتے ہیں۔ عبد القادر کے نام کا بڑا پاور ہے میرے بھائیوں، بڑا پاور ہے۔ ایک اور درجہ سنیں، دیو اور شیطانوں کو تا قیامت کبھی موت نہیں آتی۔ اللہ کی مخلوق میں دیو اور شیطان
یہ جو ہے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں کبھی موت نہیں آتی، اور جناتوں کو موت آتی ہے انسانوں کی طرح، یہ یاد رکھیں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دیو اور شیطانوں کا بہت زور تھا، اور ہزاروں انسانوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں حکم الہی سے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام دیووں اور شیطانوں، پریوں اور جناتوں سب پر حکومت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی، اور سلیمان نے ان دیووں کو، ان شیطانوں کو پکڑ پکڑ کر زمین میں دبوچ دیا۔ اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہونے لگا، ان کی طاقت ختم ہونے لگی، سلیمان نے سب کو گاڑ دیا۔ لیکن جب حضرت سلیمان کے وصال کا وقت قریب آیا، کہا کہ ماہر مالک جب تک میں تھا لوگوں کی ان شیطان اور پریوں سے، ان دیووں سے حفاظت کرتا تھا، اب میرے بعد تو یہ مرتبہ اور درجہ کسے عطا فرمائے گا؟ کسے عطا فرمائے گا؟ کسے عطا فرمائے گا؟ رب نے فرمایا سلیمان، میرے محبوب کی امت میں، میرے محبوب کی اولاد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا، اسے دنیا عبد القادر کہتی ہے، یہ مرتبہ میں اسے عطا فرماؤں گا۔ تو آج اسے عطا فرماؤں گا، اور قیامت تک پریوں شیطانوں پر حکومت اگر کسی کی ہے تو پیران پیر کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ پیران پیر کی۔ ایک صاحب تھے جن کا جین جو ہے معقل تھا، ایک مرتبہ بلایا، آیا دیر سے حضرت نے پوچھا بھائی تجھے بلایا تھا کیوں لیٹ آیا؟ کہا کہ حضرت سنو، جب پیران پیر کی محفل سجتی ہو اس وقت ہمیں بلایا نہ کرو۔ کہا کہ تیرا وہاں کیا کام؟ کہا کہ انسانوں سے زیادہ تو ہماری تعداد ہوتی ہے۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ ہمارے پیر ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، تو جناتوں پر جس کو حکومت حاصل ہے وہ ہمارا پیر ہے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مرتبہ وہ کیا تھا؟ قدم مصطفیٰ کے صدقے بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اولیاء کی جماعت موجود تھی، منبر پر دوران خطبہ اذن الہی سے، اذن مصطفیٰ سے عبد القادر کے لبوں پر آیا، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج سجایا گیا، خلعت فاخرہ کو پہنائی گئی، یہاں تک کہ جتنے موجود تھے سب نے اپنی گردن کو عبد القادر کے قدموں کے نیچے جھکایا، جو ماں کے پیٹ میں ولی تھے۔ انہوں نے وہاں سے جو پہلے ہو چکے، انہوں نے سب نے عبد القادر پیران پیر کے قدموں کے نیچے اپنی گردن کو جھکایا۔ ہندوستان کے آقا خراسان کی پہاڑی میں تھے، مصروف عبادت تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے خراسان کی چوٹی پر۔ کون؟ ہاں، ہندوستانیوں کے دلوں کی دھڑکن۔ تیری زمین یہ تیرا آسمان ہے خواجہ، تیری زمین یہ تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ۔ ایک قطرے کے معنی ہے یہ انا ساگر، تمہارے قاسم ہندوستان ہے خواجہ، اور جبی پر نقش نہ ہوتا میرے خواجہ تیرے آستانے کا تو غلامان معین الدین پہچانے کہا جاتے، اور تیرے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہا جاتے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور تم سب کی جولی بھرتے ہو، داتا ہی کچھ ایسے ہو۔
اور دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، انہی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، انہی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ ہندوستان کے ظالموں سے کہہ دو کہ تمہاری حکومت تو آج کل کی ہے، ہند میں صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ خواجہ کا سکہ یہاں کیوں چلتا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے بغداد کے آقا کا۔ اعلیٰ حضرت نے اسے تھوڑی کہا مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا؟ میرے پیر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں تیرے قدموں کی برکت نہ ہو۔ سہر وردیوں کے یہاں عبد القادر کی برکت، نقش بندیوں کی یہاں عبد القادر کی برکت، سب کے یہاں چشتیوں کے یہاں عبد القادر کی برکت۔ تو پیرا حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ خراسان کی چوٹی پر مشغول عبادت تھے۔ جیسے سنا پیران پیر کا فرمان، کیا؟ اب میرے بھائیوں میں بھی یہ بھی بتاؤں تمہیں کہ بغداد سے خراسان بہت دور ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو غریب نواز کا بغداد کا کہا ہوا قول اصفہان میں سنائی دیتا ہے، جب غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو کونین کے والی کے سننے کا مقام کیا ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم تو بڑی محبت سے کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدنا غریب نواز نے سن لیا پیر کا فرمان، تو دوران عبادت سے فارغ ہو کر کہا قدماں کا علی عاصب عینی، قدماں کا علی عاصب عینی۔ اے پیران پیر عبد القادر جیلانی، یہ گردن کیا ہے؟ یہ گردن کیا ہے؟ یہ گردن کیا ہے؟ پیر اللہ راسی وعینی، میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم موجود ہے۔ یہی بات ایک بریلے کے دیوانے نے پڑھی جسے دنیا مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اب پیران پیر کی محبت میں جو قدم آگے بڑھائے پھر اسے کچھ تو ملنا تو ہے۔ تو غوث پاک نے وہی بیٹے بیٹے سن لیا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے یہ کہا، کیا؟ قدمہ کعلا واسی وعینی، کہ میرے سر اور آنکھوں پر آپ کا قدم۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین حسن نے ہمارے قدم کے نیچے گردن جھکانے میں دیگر اولیاء کے دوستوں سے، دیگر اولیاء سے سبقت کی، پہل کیا، تو وہ اپنی انکساری اور حسن ادب کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے حبیب کیونکہ نظروں میں محبوب بن گئے ہیں، اور عن قریب اللہ اسی ادب کی وجہ سے انہیں ہندوستان کی حکومت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بھائیوں، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب غوث پاک نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میرے محبوب عبد القادر نے اعلان کیا، جاؤ ہر ولی کے پاس اور اس کو اس کا یہ اعلان سناؤ۔ اب حضرت بایزید بستانی غوث پاک سے پہلے ہے، پہلے
لیکن بایزید کی گردن پر بھی میرے پیر کا قدم ہے، وہ بھی غلام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو ایک روز جمعہ کے دن حضرت سیدنا غوث اعظم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی جماعتوں کو بھیجا کہ جاؤ سب ولیوں کو جا کر بتاؤ کہ ہمارے محبوب عبد القادر نے یہ اعلان کیا ہے آپ اپنی گردن کو جھکاؤ۔ تو ہر فرشتے کسی نہ کسی کے پاس گئے۔ ایک فرشتہ بایزید بسطامی کی قبر پر بھی گیا، اب ولی زندہ ہے۔ جیسے فرشتوں کو آ کر دیکھا تو بایزید بسطامی کہنے لگے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ کہا کہ رب کی اذن سے آیا ہوں کہ آج بغداد کے جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر حسن کے پیارے نے، علی کے دلارے نے، فاطمہ کے چہیتے نے، حسن کی خوشبو نے، عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت آپ بھی جھکاؤ، آپ بھی جھکاؤ، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت بایزید بسطامی حیرت زدہ ہوئے اور کہا بارگاہ الہی میں عرض کیا اے رب کریم تو حکیم ہے اور علیم ہے، اپنے کرم سے ہمیں ایک اطلاع دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کس وجہ سے میرے اوپر تو نے فوقیت دی ہے، کس وجہ سے تو نے میرے اوپر اس کو فوقیت دی ہے، اور تو فرماتا ہے کہ میرا اس کا قدم میری گردن پر، اور تو مجھے بھی گردن جھکانے کا حکم دے رہا ہے، میرے اللہ اس میں وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا غیب سے ندائی او بایزید 3 وجہ سے۔ رب کے بولے سبحان، یہ اپنے پیر کی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کہتے ہیں 3 وجہ سے۔ کہا کہ وہ 30 وجہ کون سی ہے؟ کہا کہ ایک تو یہ کہ وہ میرے حبیب علی اور فاطمہ کا شہزادہ ہے، دوسری یہ کہ تم جو ہے فارغ مشغول تھے اور میرا عبد القادر مشغول فارغ ہے۔ یہ شان سمجھ لو، اس کے اسرار اور رموز کچھ اور ہیں، میں اس میں ڈیپ نہیں جانا چاہتا۔ تیسری بات وہ یہ کہ میرے وہ محبوب اور مطلوب ہے۔ جیسے ہی بایزید نے یہ سنا تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور غصبہ کی شان اور عظمت کو سنتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ میں کیا، میری گردن پر بھی، میرے باپ کی گردن پر بھی، میرے دادا کی گردن پر بھی، میرے لکڑ دادا کی گردن پر بھی، میرے خاندان میں جتنے ولی ہوئے ہیں سب کے گردن پر عبد القادر جیلانی کا قدم ہے۔ سب نے جھکائی میرے بھائیوں، سب نے، لیکن یہاں رک کر کچھ پلید ایسے بھی ابھی جن کو غصبہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو یہ کیا بات کر رہے سنی کہ عبد القادر نے 300 مردوں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے قبر سے، مردہ کو زندہ کر دیا۔ سمجھ نہیں ہے تجھے، اور سمجھ تجھے آئے گی بھی نہیں، کیونکہ اللہ ہر کسی کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا نہیں کرتا، مخصوص دل چنے جاتے ہیں۔ جس کے چن لیے گئے وہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے دوستوں کی محبت ہر کسی کے دل میں نہیں ہوتی، مخصوص دل چنے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم ناز سے نہ کہیں الحمدللہ اللہ نے ہمارے دلوں کو چن لیا، صرف ولی کی محبت کے لیے نہیں ہے، سید الاولیاء کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور جو عبد القادر کا ہو گیا پھر میرے بھائیوں اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب کے مریدوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مریدوں کا پروٹوکول ہوگا وہ پیران پیر کے مریدوں کا پروٹوکول ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ ناز کریں گے کہ واہ او قادری تیری شان کیا ہے، او قادری تیرا مقام کیا ہے۔
اور تیور بھی دیکھو قادریوں کے. جمیل قادری نے نہیں کہا کہ فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے. یہ تیور ہے، اور یہ ہر کسی کا تیور نہیں ہوتا. جس کے ہاتھ میں پیران پیر کا دامن ہو اسی کا تیور تھا، اور پھر وہی کہتا ہے. لیکن بات یہ سچے طریقے سے دامن ہاتھ میں ہو، نام سے نہیں. جمیل قادری کے ہاتھ میں سچے طریقے سے تھا. کیوں؟ کہ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے. فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم. تو کچھ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھنا، ہر کسی ولی پر تو بولتا ہے تو اللہ تجھ پر اللہ جو ہے تجھ پر ضرور ناراض ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی غوث پاک کے دربار سے تھوڑا بچ کے رہنا. ہر ولی نہیں ہے. یہ ایسا ولی ہے کہ خود فرماتے کہ اگر میری توجہ، میں اگر اپنی توجہ سمندر کے پانی پر ڈال دوں تو وہ خشک ہو جائے. میں اگر اپنی توجہ پہاڑوں پر، یا اپنا قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں اس میں ولو القیتو 3-4 شعر ہے. اس میں یہی تو ہے کہ اگر میں اپنی توجہ جہنم کی آگ پر ڈال دوں تو میری توجہ سے وہ راکھ ہو جائے، بجھ جائے. یہ عبد القادر ہے جس کا جلال اتنا ہے. تو یاد رکھنا. اب سنیں، سب نے تو جھکائی گردن، لیکن ایک تھا، نام تھا شیخ سنعان. کیا نام تھا؟ شیخ سنعان. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی خود ولی تھے. اللہ نے ولایت عطا کی تھی. بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے مرتبے کے مالک تھے. لیکن جتنے بھی بڑے مرتبے والا ہو، عبد القادر کا مقام عبد القادر کا مقام ہے. اور ہاں، یہ عقیدہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں جو کہ مجھے پہلے بیان کرنا تھا، کہ سرکار غوث پاک کا قدم صحابہ کے بعد ائمہ اہل بیت میں امام مہدی تک، ان کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے. صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ جتنے تابعی، تابعی، سب کی گردن پر سرکار غوث پاک کا قدم ہے. اس لیے اویس سے کرنی کیا تھے؟ تابعی. کہا تھا نا، اے اللہ لوگ آئیں گے جھکائیں گے، لیکن اویس پہلے جھکا رہا ہے. اس وقت حضرت مولا علی اور حضرت فاروق اعظم بھی وہاں موجود تھے. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری گردن پر بھی، لیکن نہیں. صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے سوا جتنے بھی اللہ کے دوست اور ولی ہیں، سب کے گردن پر ہمارے پیر کا قدم ہے. تو شیخ سنعان نے کہا کہ عبد القادر بھی اللہ کا ولی، میں بھی اللہ کا ولی. اس کو بھی مرتبہ ملے، مجھے بھی مرتبہ ملے. میں کیوں جھکاؤں بھائی؟ میں کیوں جھکاؤں؟ اور ہوتے ہیں نا کچھ آج بھی، ہم کیوں عبد القادر کی محفل میں جائیں؟ میرا بھائی تو نہیں آتا، میرے پیر نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بلایا ہے. میں نہیں جاؤں گا، تیری ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مقدر والے یہاں آتے ہیں. ہر کسی کی طاقت نہیں ہے آنا. خوش قسمت لوگوں کی بات ہوتی ہے عبد القادر کی محفل میں آنا. کہا کہ میں نہیں جھکاؤں گا. وہ بھی ولی، میں بھی ولی، میں کیوں جھکاؤں بھائی؟ نہیں جھکایا. اب یہی اس کا فرمان شیخ سنعان کا سرکار پیران پیر کے دربار میں پہنچا. آپ نے فرمایا فَعَلَى رَقْبَتِهِ رِجْلُ الْخِنْزِيرِ، کہ اس شخص کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا. کیا کہا؟ فَعَلَى رَقْبَتِهِ رِجْلُ الْخِنْزِيرِ، کہ اس کی گردن پر خنزیر کا قدم ہوگا. ہوا ہی ایسے کہ شیخ سنعان اپنے 400 مریدوں کو لے کر کعبہ شریف جا رہے تھے، مکہ شریف، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. بیچ راستے میں دل بدلا ولایت سل، ایک شراب فروش عورت کی محبت میں مبتلا ہو گئے، جو تھی عیسائی. کیا تھی؟ نصرانی، عیسائی. محبت میں گرفتار.
اس کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی شراب کی دکان کے اندر نوکری کرنے لگے۔ کون؟ شیخ صنعان، جو ولایت کے مرتبہ پر فائز تھے۔ تیری تو میرے بھائی کوئی اوقات نہیں ہے، تو عبد القادر کی باتیں کرتا ہے؟ یہاں بڑے بڑوں کے پانی چھوٹ گئے ہیں، بڑے بڑوں کے پانی چھوٹے یہاں پہ اس دربار میں۔ اس دربار کی بے ادبی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا۔ تو اس عیسائی عورت کے محبت میں مبتلا، شراب کی دکان میں نوکری، یہاں تک کہ اس عورت کے اور اس کے گھر کے کچھ خنزیر تھے، کچھ بچے تھے، کچھ بڑے تھے، تو شیخ صنعان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ چرانے کے لیے خنزیر کو جائیں گے، وہ چرانے کے لیے جائیں گے۔ جاتے گئے ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خنزیر کے چل نہیں سکتے، تو شیخ صنعان سے کہا کہ سنو، تم مجھ سے محبت اگر کرتے ہو تو ان خنزیروں کو اپنے گردن پر اٹھا کر لو۔ کیا کہا تھا پیر نے؟ فَعَلَىٰ رَقْبَتِهِ رِجْلُ الْخِنزِيرِ، کہ اس کی گردن پر خنزیر کا قدم۔ کہا کہ تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو سن، ان بچوں کو جو چل نہیں سکتے خنزیر کے، اس کو اپنی گردن پر اٹھا کر لا۔ شیخ صنعان نے یہ بھی کیا، یہاں تک کہ 400 مرید تھے، سب اس عمل کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ لیکن 2 ولی، اس میں سے ایک کا نام ہے حضرت فرید الدین عطار اور دوسرے کا نام ہے شیخ محمود مغربی۔ مرید بھی ہر طرح کا تو نہیں ہوتا۔ آج تو حالات یہ ہے، جب پیر کے دن اچھے چل رہے ہو تو مرید پیر کے دروازے پر بھٹکتا نظر آتا ہے، لیکن جب پیر ہی کے دن خراب ہو تو پھر مرید وہاں آتا جاتا بھی نہیں دکھائی دیتا۔ آج ہماری یہ کنڈیشن ہے، لیکن ہر کوئی سچا مرید ہوتا نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیر کا سچا احترام عطا فرمائے اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تو 2 یہ رہے، کون؟ فرید الدین عطار اور شیخ محمود مغربی، یہ دونوں رہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے شیخ محمود مغربی سے کہا کہ اب اپنے پیر کو، شیخ صنعان کو، اگر یہ کوئی سزا سے اور اس مصیبت سے نکال سکتا ہے تو جس کے در سے یہ سزا ملی ہے اسی در سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ورنہ اپنے پیر کا ڈوبنا کنفرم ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار نے کہا محمود مغربی تم رہو اپنے پیر کے پاس، میں جاتا ہوں بغداد۔ آپ آئے بغداد اور جانے کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ کسی کام کے اندر مشغول ہو جاؤں اور عبد القادر جیلانی کے سامنے آ جاؤں، وہ مجھے دیکھ لے، مجھ سے پوچھ لے۔ تو جب پہنچے تو پہلے ہی بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اغواس، بڑے بڑے اولیاء گوشت باغ کے در کی جھاڑو دے رہے ہیں، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، کیا سے کیا لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا بھائی میں تو یہاں کوئی خدمت کے اندر مشغول ہو کر گوشت باغ کی نظر حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں تو آلریڈی پہلے سے لوگ موجود ہیں خدمت میں، مجھے موقع کیا ملے گا۔ تو حضرت فرید الدین عطار نے میرے بھائیوں گوشت باغ کے خانقاہ میں جو استنجا خانے تھے ان کو صاف کرنے کا کام شروع کیا۔ کس کو؟ استنجا خانے کو۔ اب کس طرح کرتے یہ بھی سنیں۔ شیخ فرید الدین عطار نماز فجر سے پہلے آتے اور جتنی ٹوائلٹ ہوتی خانقاہ کی، جتنی بھی بیت الخلاء ہوتی اس کو صاف کرتے، اور اس وقت لکڑیوں کی جو ہے ٹوکریاں ہوا کرتی تھی، تو ساری غلاظتوں کو ٹوکری میں ڈال کر سر پر اٹھا کر عقیدت دیکھو اس گندگی کو، کیونکہ پتا تھا اور گندگیاں اور ہیں، لیکن یہ عبد القادر جیلانی کے بیت الخلاء کی یہ گندگی سر پر اٹھایا اور اٹھا کر جاتے تھے اور دور و دراز ڈال کر آتے۔ ایک بار پیران پیر نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ عبد القادر جیلانی نماز تہجد پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں ہمارا حال یہ کہ کہہ رہے ہیں قادری نماز فجر بستروں پر چھوٹ رہی ہے۔ کون سی محبت ہے؟ مجھے بتاؤ۔ محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر دھوکہ، جھوٹے کے سچ۔ عبد القادر کی محبت تمہیں بے نمازی پن ہونا سکھائے تو وہ محبت نہیں ہے۔ عبد القادر کی محبت ہمیں مسجدوں کا راستہ دکھاتی ہے۔
عبد القادر کی محبت ہمیں قرآن سے دور رکھے، یہ محبت نہیں ہے۔ عبد القادر کی محبت عبد القادر کے دیوانے کو قرآن سے قریب کرتی ہے، یہ پیر کی محبت ہے سچی۔ لیکن آج ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، جملے پر غور کیجیے گا، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک کی نہیں مانتے۔ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، کی نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، کو سے کو پر بھی رہو اور کی پر بھی آؤ۔ غوث پاک کو بھی مانو اور غوث پاک کی بھی مانو۔ اگر یہ عمل شروع کر دیا تو پھر میرے عزیز دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ تو انہوں نے نماز تہجد کے لیے میرے پیر اٹھے، جیسے اٹھے تو وضو کرنے کے لیے نکلے تو کیا دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، اور ایک جوان اپنے سر پر، کون؟ حضرت فرید الدین عطار، سر پر لیے، اور یہ فرید الدین عطار اس شخصیت کا نام ہے کہ سیر الاولیاء کے اندر آج بھی ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا گیا، اتنے پائے کے ولی تھے۔ تو گندگی کو سر پر لے کر جا رہے، اور بارش کا پانی اسی ٹوکری میں پڑا ہے، اور ٹوکری سے گندگی کے قطرے نکل کر اس جوان کے پاس آ کر گرتے ہیں۔ جیسے پیر نے دیکھا، کہا کہ وہ جوان یہاں نا، ادھر آ۔ کون ہے تم؟ کہا کہ حضور میرے آنے کا علم آپ کو ہے، کس غرض سے آئے ہو وہ بھی بتایا۔ کہا کہ میرے بھائی، میرے دیوانے، میرے چاہنے والے، آج تیری ادا مجھے یہ پسند آ گئی، مانگ کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ حضور آپ کی بے ادبی کی وجہ سے ہمارے شیخ صنعان راہ کو بھٹک چکے ہیں، حضور کرم کر دے، حضور رحم کر دے، حضور نکاح عنایت کر دے۔ کہا کہ بیٹے یہ تو کم چیز ہے، اور مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ اور مانگ۔ یہ عبد القادر کا در ہے۔ کہا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ حضور بس یہی آرزو، یہ ہوتے سچے مرید، بس میرے پیر کی اس گستاخی کو معاف کر دے۔ کہا بیٹے چلے جا، جا تیرے پیر کو اللہ نے ولایت عطا کر دی، اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ ابھی یہاں شیخ صنعان ابھی اس سور کے خنزیر کے بچوں کو اٹھانے تھے، اسی وقت آنکھ کھلی، کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، چھوڑا، توبہ کی، اور آئے بغداد کی طرف۔ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں گرے، مرید ہوئے، دیوانے ہوئے، برکت دیکھے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جب شیخ صنعان نے توبہ کی تو اس وقت وہ عیسائی عورت اور اس کے جتنے خاندان والے تھے سب نے توبہ کر کے مسلمان ہوئے اور عبد القادر جیلانی کے مرید ہو گئے۔ تو یہاں گستاخی کرنے سے پہلے سوچ لینا، یہ در محبوب سبحانی کا ہے، یہ در قطب ربانی کا ہے۔ اب آپ دیوانے یہاں آئے تو سنیں اللہ نے سرکار بغداد کو کیسی طاقت عطا فرمائی، یہ بھی سن لے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کی طرف لوٹیں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے طاقت دی، ذرا غور کریا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیران پیر کا مرتبہ اور درجہ کتنا پیارا ہے کہ جو ولی مردود ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، ولایت جس کی لے لی جاتی ہے، اگر اس کو بھی مقبولیت کے دروازے پر درجے پر اگر کوئی ذات فائز کر سکتی ہے تو اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ بڑے پیر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ہاں یہ بھی کہہ دوں کہ قیامت تک جس کو بھی خلعت ولایت پنائی جائے گی یہ عبد القادر جیلانی کے کرم سے اور ان کی اجازت سے پنائی جائے گی۔ جب کوئی بندہ خدا تقوی اختیار کر کے ولی بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کو حضور کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کو میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے کر جاؤ، وہ چیک کرے گا کہ یہ ولی بننے کے قابل ہے یا نہیں، کیا عنایت ہے، کیا کرم ہے، وہ چیک کرے گا کہ قابل ہے یا نہیں۔ پھر غوث پاک اس کو چیک کرتے ہیں، اگر ولی بننے کے قابل ہوتا ہے تو دفتر محمدیہ میں اس کا نام درج کرتے ہیں اور اس کی
جو پرچہ ہوتا ہے اس پر غوث پاک اپنی مہر لگاتے ہیں، پھر اسے دربار رسول میں بھیجا جاتا ہے، پھر حضور کہتے ہیں کہ اللہ اسے، پھر اللہ رب العزت سے ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات یہ، میرے پیر خود فرماتے کہ میرے یہاں ولایت، قطبیت، ابدالیت، اغواسیت اس طرح لٹکی رہتی ہے جس طرح لوگوں کے گھروں میں کپڑے لٹکے رہتے ہیں، جس کو چاہتا ہوں اٹھا کر دے دیتا ہوں۔ اور کیسے دیتے آپ کو پتا ہے کیسے دیتے؟ سرکار اس وقت بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے۔ اس زمانے کے اندر بادشاہ جو نہیں پہنتا تھا اس سے بھی بڑا قیمتی میرے پیر لباس پہنتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو قیمتی لباس پہنے، اچھی گاڑیوں میں پھرے، یہ کرے، تو پھر چوروں کی بھی تو نظر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آنے والا چور جیل میں جاتا ہے، عبد القادر کے یہاں آنے والا چور ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ ایک چور تھا، اس کے دل میں ارمان جگے کہ چلو نا عبد القادر کی قیمتی چادر چرا کر لاؤ۔ رات کے وقت نکلا گھر سے، خانقاہ شریف میں داخل ہوا۔ میرے پیر ایک حجرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ کس میں مشغول تھے؟ کون؟ ہم کہاں ہوتے رات میں؟ خود پوچھ لیجیے گا اپنے آپ سے، میں اس مذاق کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ عبادت میں مشغول تھے تو وہ گیا حجرے میں، چادر اٹھائی، اندھا، آنکھیں چلی گئی، پھر رکھ دی اس نے، آنکھیں آ گئی، پھر اٹھائی، آنکھیں گئی، پھر رکھ دی، آنکھیں آ گئی، پھر اٹھائی، آنکھیں غائب، پھر رکھ دی، آنکھیں آ گئی۔ اب چوتھی مرتبہ جیسے بھی گھر کے چادر لے لی، لینے کے بعد اندھا ہوا، کونے میں جا کر چھپ گیا۔ ڈر رہا تھا کہ وہ ہوگا کیا، کیونکہ چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ دکھتا نہیں ہے۔ لیکن یہ سب ہونا، اندھا ہو جانا، ڈر کے بیٹھ جانا، یہ کرم کی علامت تھی کہ ابھی کچھ کرم ہونا ہے۔ وہ تو بیچارہ تھا ڈرا ہوا۔ اتنے میں حضرت خضر دربار غوثیت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور فلاں علاقے کا عبدال انتقال کر چکا، ضرورت ہے۔ میرے غوث نے فرمایا خضر کل آنا۔ پاور دیکھے علی کے بیٹوں کا، عبدال کو ایسے نہیں بنتا، بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی اور اللہ کا کرم ہوتا ہے تب۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کل آنا۔ کل آنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف یہ عبد القادر کی نظروں کا کمال تھا۔ کہا کل آنا، کہا کہ حضور ایمرجنسی ضرورت ہے، ابھی فی الحال ضرورت ہے۔ کہا کہ جاؤ، میرے کمرے میں میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ پردہ پوشی بھی کوئی خاندان نبوت سے سیکھے۔ کہتے تو کہتے تھے کہ آیا چور ہے، لیکن کیا کہا؟ میرا کوئی مہمان آیا ہے۔ جاؤ خضر، کوئی میرا مہمان آیا ہے۔ خضر گئے، جیسے گئے تھے کونے میں دیکھا کہ بندہ ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے۔ کہا کہ چلو۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ ابدالیت کے منصب پر۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہو حضرت، میں تو چور ہوں۔ کہا کہ میں چل۔ کہا کہ کہاں؟ کہا ابدالیت کے منصب پر۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، بیوقوفی والی کر رہے ہو، چوری کے لیے آئے ہو؟ چور ہوں۔ خضر نے بھی کہا بھائی آیا تو چور بن کر، اب خالی نہیں جائے گا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر لائے اس کو، میرے پیر نے سینے سے سینہ ملایا، اللہ نے عبدالیت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ تو یہ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے۔ اب سنیں، حضور سیدنا غوث پاک کے زمانے پاک میں ایک ولی کامل کسی لغزش کی وجہ سے درجہ ولایت سے معزول کر دیے گئے۔ اس دور کے مختلف اولیاء کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچے، لیکن ہر جگہ سے مایوس اور نامراد ہوئے۔ آخرکار بہت عاجزی، گریہ وزاری کرتے ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جو یہ ولی تھے، یہ ولی جو تھے تقریباً 70 اولیاء کے دربار میں ہو کر آئے تھے، جو اللہ کی بارگاہ سے ولایت کے منصب سے نکال دیے گئے۔
70 اولیاء کے دربار سے ہو کر آئے تھے یہ. پھر آئے عبد القادر جیلانی کے دربار میں اور عرض کی حضور کرم کریں، سلب کر لی گئی ہے، مردود ہو چکا ہوں، مقبول بنا دے، کرم کرے. میرے پیر نے وہیں بیٹھے بیٹھے لوہے محفوظ پر دیکھا، کیا نظر ہے عبد القادر جیلانی کی، دیکھا بیٹھے بیٹھے، اور اس کے لیے مردود ہونا لکھ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی دعا کی، میرے اللہ، میرے اللہ، اے میرے رب، اس کو مقبول کر دے. کہا کہ عبد القادر یہ 70 اولیاء کے پاس ہو کر آیا ہے. کہا کہ میرے اللہ، پھر جو تو نے یہ مرتبے مجھے دیے، اب میں بغداد چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے محبوب اور محب کی ایک محبت بری داستان. کہا کہ میرے اللہ، میں بغداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جو تو نے مرتبے و کمال مجھے دیے مجھ سے لے لے، اور اگر تو نے اس کو مقبول بنانا ہی نہیں تھا، ہائے ہائے سبحان اللہ، اس جملے میں میں قربان. کہا کہ تو نے اگر اس کو اگر مقبول بنانا نہیں تھا تو پھر عبد القادر کے پاس کیوں بھیجا؟ میرے اللہ بس میں جا رہا ہوں. ابھی پیرانے پیر اپنی چادر لے کر ابھی آگے بڑھے، ابھی آگے بڑھے، ابھی آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا میرے عبد القادر رک جا. ہوتے نا کہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، بیٹا اپنی بات منانے کے لیے کیا کہتا ہے، ماں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ابا میں جا رہا ہوں، جانا نہیں چاہتا لیکن بات منوانے کے لیے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ دشمنی اور نفرت نہیں ہوتی، محبت. ابا جا رہا ہوں، کہا بیٹے رکنا، لے میں نے تجھے دے دیا. ماں کہتی لے بیٹے رکنا، دے دیا تجھے. کہا کہ میں اللہ جا رہا ہوں، ابھی ایک قدم بڑھایا، کہا کہ عبد القادر جا، میں نے تیرے صدقے اس کو مقبول بنا دیا، اور میں نے 1000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنتی کر دیا. اتنا سنا تو پھر ایک قدم آگے بڑھایا، پھر ایک قدم آگے بڑھایا تو پھر غوث پاک کو بشارت دی گئی کہ عبد القادر اس کو بھی مقبول کر دیا، اور 2000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کر دیا. پھر تیسری بار عبد القادر جیلانی نے قدم کو آگے بڑھایا، تیسرا قدم. تو تیسری بار پھر ندائی کہ میرے محبوب، تمہارے صدقے یہ ایک شخص اور اس کے ساتھ 3000 گنہگار اور بدکار آدمی اللہ کے قرب سے بخشے گئے اور انہیں ولایت کا درجہ عطا کیا گیا. ایک قدم پر اس کو مقبول بنایا، 1000 کو گناہ بخش کر ولایت عطا فرمائی، دوسرے قدم پر اسے مقبول 2000 کو بخش کر ولایت عطا کی، تیسرے قدم پر اسے مقبول 3000 کو بخش کر ولایت عطا فرمائی. جس کے قدم کے بڑھنے پر اللہ گنہگاروں کو ولایت عطا کرتا ہے، اس ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بشارت سن کر بہت خوش ہوئے، اور اس معذور شدہ ولی کو اس کا درجہ ولایت بحال ہونے پر مبارکبادی دی، اور اپنی بیعت میں لے کر اور مرتبے اور کمال سے نوازا. یہ اب آخری بات، گفتگو اختتام کی طرف. ہندوستان کے اندر ایک زمین ہے جس کو ہم گلبرگہ شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخدوم پاک کو اس زمین سے بڑی محبت تھی. مجھے عشق کی خوشبو آتی ہے، مخدوم پاک فرمایا کرتے رہے. اس دھرتی پر سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ جن کا نام ہے حضرت محمد خواجہ بندہ نواز بیسو دراز. شاید آپ نے یہ بات سنی نہ ہو لیکن سن لو. جس طرح اللہ کے 99 نام ہے، جس طرح مصطفیٰ کے 99 نام ہے، اس طرح عبد القادر جیلانی کے بھی 99 نام ہے. اب یہ معارض وجود میں کیسے ہے یہ بھی سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف. حضرت محمد بندہ نواز غیث و دراز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کی محفل میں بیٹھے تھے، باز کر رہے تھے، تو آپ کے سامنے غوث پاک کا یہ فرمان قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ کہا گیا. تو آپ نے نہ کچھ سوچا سمجھا اور منہ سے کہہ دیا اتنا کیا بے خیالی میں کہ یہ جو غوث پاک کا فرمان ہے اپنے زمانے کے ولیوں کے لیے، ان سے پہلے کے ولیوں کے لیے یا ان کے بعد کے ولیوں کے لیے نہیں. اتنا کہنا تھا. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا پورا جسم پتھر بن گیا. کیا بن گیا؟
پتھر، ہاتھ کان ناک سب پتھر، یہاں تک کہ آنسو بہانے لگے. تو لیکن اللہ کے ولی تھے، غیب سے ندائی، اے محمد بندہ نواز گیسو دراز، یہ جو تجھے سزا دی گئی یہ میرے محبوب عبد القادر کی گستاخی کی وجہ سے، رجوع کر ان کے پاس، پھر تجھے اللہ مرتبے دے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے غوث پاک کے 99 نام لکھے. تھوڑا کہ بولے سبحان اللہ. اور آج بھی 11 نام بہت مشہور ہے، آپ دیکھتے بھی ہوں سنتے بھی ہوں گے، اکثر 11 ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. بادشاہ محی الدین، قطب محی الدین، یہ نام کی بڑی برکت ہے. اس نام کا ورد کیا کرے ہر روز صبح و شام، اللہ تمہیں اس نام کے صدقے ساری مصیبتوں کو دور فرمائے. بڑے مقبول نام ہے اور 11ویں شریف کے دن اس نام کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. تو انہوں نے 99 نام لکھے اور اس کا ورد شروع کر دیا. عبد القادر محی الدین پڑھتے گئے، ہاتھ پیر سارے سب درست ہو گئے. پھر ولایت کے لیے، ولایت کے سلب ہونے کے بعد آپ نے اپنے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی حضرت نظام پاک کی بارگاہ میں عرضی کی کہ حضور آپ کچھ کرم کر دیں، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کر دے. تو سرکار غریب نواز اور نظام پاک یہ دونوں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. عالم باطن کے اندر حاضر ہوگا کہ حضور اب اس کی تقصیر معاف کر دے اور اسے نواز دے. پھر عبد القادر جیلانی نے فرمایا جا معین الدین، اے نظام الدین، تیرے صدقے ہم نے تمہارے مرید کو معاف فرما دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں بہتر سے بہتر درجے عطا فرمایا. تو میرے بھائیو، غوث پاک کی محبت کو دل سے نہ نکلنے دو، مضبوطی سے پیار کرو غوث پاک سے. ہمارے بچوں کے لبوں پر غوث پاک کا نام ہونا چاہیے. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھانا در کے اندر بہت ضرورت ہے غوث پاک کے ذکر کی، بہت ضرورت ہے. تمہیں اپنے محلوں میں، اپنے شہر، اپنے گاؤں میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملے غوث پاک کے نام کی محفل کرو. اپنے بچوں کو غوث پاک کی سیرت سناؤ، پڑھاؤ، سب زندگی کا ملغلہ یا غوث یا غوث یا غوث کرتے رہو. پھر اللہ دیکھے تمہیں دنیا میں بھی آباد کرے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی آباد فرمائے گا. تو یہ تھی غوث پاک کا مقام و مرتبہ. اس کے علاوہ بے شمار اللہ رب العزت نے غوث پاک کو منصب اور مقام عطا فرمائے. غوثیت کبریٰ کا منصب، ولایت وراء الوراء کا منصب، بے شمار درجے ہیں. لیکن اگر وہ بیان کروں گا رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی. تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں غوث پاک کی محبت کا چراغ روشن فرمائے. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. انہی کی محبت میں اللہ ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سن لیں.